الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، آج میں نے اپنے جس طریقے سے میں ویڈیو بناتا ہوں موضوعات پر، اس سے تھوڑا ہٹ کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل رات کو ایک شخصیت ہمارے اس آفس میں آئی، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی آیا، تو میرے نزدیک بڑا آدمی کے لیے الگ کوالٹی ہے۔ مطلب وہ لوگ اگر کسی کے گھروں میں کوئی ایم پی اے جائے، کوئی ایم پی ایس جائے یا وزیر اعظم جائے، لوگ ان کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن جب کہ میں ایسے لوگوں کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا۔ میں ایسے لوگوں کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں جو زیادہ اللہ کے قریب ہو، جو مجھے لگے، یہ ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے، شاید کسی اور کی نہ بھی ہو، جو مجھے یہ لگے شاید کہ کوئی انسان زیادہ اللہ کے قریب ہے، وہ مجھ سے یا اوروں سے وہ زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو میں اس کو بڑا انسان کہتا ہوں یا بڑا آدمی۔ جس طرح ہم معاشرے میں کہتے ہیں بڑا آدمی آ گیا، بڑا انسان آ گیا، تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو رات کو ان سے کافی بات چیت ہوئی، کچھ چیزیں سیکھی جو مجھے سیکھنی چاہیے تھی، جو میرے ذہن میں جو سوال تھے، کچھ سوال بھی کیے۔ اس میں سے ایک اہم سوال ہے، تو جو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ناظرین کی نظر کروں، ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے، جو مجھے اچھی لگی، جو مجھے سمجھ میں آئی۔ میں چونکہ کافی ٹائم سے ورک کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں یکجہتی پر، اتحاد امت پر، مسالک سے ہٹ کے، تاکہ میں چاہتا ہوں ہمارے اختلافات اگر اختلاف رائے ہو بھی، لیکن اغیار اسلام کے سامنے نہ ہو، ان کے سامنے ہم مضبوط ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس پر میں نے جو رات کو حضرت آئے تھے، ان سے جب میں نے پوچھا کہ نوجوانوں کو ہم یکجا کیسے کریں، ہم ان کو آپس میں ملائیں کیسے، تو انہوں نے بڑا زبردست فارمولہ دیا۔ مجھے کچھ اور لگا تھا شاید یہ اس طرح کا جواب آئے گا، جو چونکہ دنیاوی لحاظ سے لوگ دیتے ہیں۔ آج کل میں نے اس سے پہلے بھی کافی سارے لوگوں سے مشورے کیے ہیں، کافی سارے لوگوں سے بات چیت کی ہے، لیکن ان کی جو رائے تھی اس میں اور ان کی رائے میں مجھے بہت ذرا فرق نظر آیا، تو میں نے پھر اسی لیے چاہا کہ اسی پر ہی ویڈیو بناؤں۔ میں نے یہ سوال کیا کہ نوجوانوں کو آپس میں یکجا کیسے کریں، میں ایسا کون سا کام کروں کہ جس کی وجہ سے نوجوان آپس میں مل جائیں۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، بتایا انہوں نے کہ اگر کوئی بھی اسلام کا کام کرنے والا ہو، ضروری نہیں ہے میں ہوں یا کوئی اور ہے، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کا کام کریں، وہ کھل کے اسلام کا کام کریں، وہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بھائی بھائی کی طرح دیکھتے ہیں، بھائی بھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپس میں ملانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جواب بڑا اہم ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی حد تک کرے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جلسے کر کے ہزاروں لوگ بلا کے وہ ان کو دعوت دے اور ان کو سمجھائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت اتنی کرے، اللہ کو وہ راضی کر لے، وہ پے در پے کوشش کرے۔ جو ان کے الفاظ تھے میں اس کے ہٹ کے میں مفہوماً بات کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی، کہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرے بندہ، اللہ کی اتنی عبادت کرے، اتنی ریاضت کرے، اللہ کے محبوب سے اتنا پیار کرے، اس سے اتنا عشق کرے کہ جس کام کو وہ چاہتا ہے، مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم تلوار اٹھا کے کل سے نکل جائیں، اس کے لیے بہت سارے طریقے اور بھی ہیں، تلوار اٹھانا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تبلیغ سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت اتنی زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے پیار کرنے لگ جائے، جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خوشخبریاں دیتا ہے،
پھر فرشتے جب اس انسان کو دیکھتے ہیں، اس انسان پر جو توجہ دیتے ہیں، اس انسان کے بارے میں شاید وہ دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے فرشتے، جب یہ فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ آج انسان جو زمین پر ہے وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے عبادت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ ہر وہ کام کر رہا ہے، ہر وہ کام سر انجام دے رہا ہے جو کہ انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ کافی ٹائم پہلے فرشتوں نے جب کہا تھا یا اللہ، چونکہ انسانوں کی جب تخلیق ہو رہی تھی اس وقت فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ زمین میں فساد پیدا کریں گے، لیکن اگر آج کوئی انسان اگر اللہ کی قرب کے لیے محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو روایت میں نے علماء سے سنا اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے دیکھو جن کے بارے میں تم نے کہا تھا وہ آج کس طریقے سے میری عبادت کرتے ہیں۔ تو موضوع یہ تھا، بات یہ تھی کہ ہم اسلام کو کیسے پھیلائیں، لوگ کیسے جڑیں۔ تو اس میں یہ بتایا کہ ہم جب عبادت اور ریاضت کریں، ہم اللہ کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان کی طرف سے مقبولیت بھیجتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اوپر سے نیچے مقبولیت آتی ہے۔ ویسے ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں یہ میڈیا کے ذریعے اوپر کی طرف جانے کی، لیکن جو مجھے فارمولہ سمجھ میں آیا جو انہوں نے بتایا، اگر اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مشہور کرنا چاہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو مقبول بنانا چاہے، یہ جو مقبولیت اوپر سے جب آئے گی، جب فرشتوں کی طرف سے، جب دنیا میں آئے گی، جب انسانوں میں آئے گی، جب جس انسان سے رب پیار کرتا ہوگا جب وہ مقبول ہونا شروع ہوگا، یہ مقبولیت بظاہر تو اوپر سے اندرونی تو ایسا لگے گا وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، لیکن وہ انسان نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیچے سے اوپر جائیں اور مشہور ہو جائیں، یہ ایک انسانوں کا فارمولہ ہے، انسانوں میں بھی لالچ ہوتی ہے، 10 ذہن ہے، لیکن جو اوپر سے جب مقبولیت آنا شروع ہوئی تو اس میں بندہ کامیاب ہے۔ تو مختصراً دوبارہ سے بتاتا ہوں، جب اللہ کی عبادت اور ریاضت جب اتنی کرے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں میں انسان جب مقبول ہو تو دنیا کے اندر وہ مقبول ترین انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کی نظام کی دعوت بھی دیتا ہے، اللہ کے لیے وہ تبلیغ بھی کرتا ہے، تو تب جا کے انسان اسلام کا کام زیادہ سے زیادہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے جس کا انہوں نے بتایا بھی تھا، جس طرح بڑے بڑے شیخ محقق آئے، ان کے لیے بھی ایسی ہی مقبولیت آئی، تو وہ اس وقت حالانکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ایسے پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن جب اللہ نے انہیں مقبول کرنا چاہا، جب اوپر سے مقبولیت آئی تو دنیا آج بھی ان کے نام کو جانتی ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ اسلام لاتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو میسج دیا، جو پیغام دیا، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، شاید کسی اور کے ذہن میں یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے اور کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، تو اس میں بہت زبردست ہے کہ دوسرے مسلمان بھی اس چیز پر عمل کریں۔